میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا سلام عرض کرنے کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرحبا مرحبا اے بھائی، میں نے رات میں خواب میں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، مجھے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ڈول عطا فرمایا، میں اس سے سیراب ہوا، اس پیالے سے پانی پیا جس کی ٹھنڈک ابھی تک اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ پر یہ عنایت کس وجہ سے ہوئی؟ فرمایا کثرت درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے خوابوں کی تعبیر ہے۔ آپ خواب دیکھیے اور انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے اس سلسلے کے ذریعے ہمارے اسد بھائی آپ کو خوابوں کی تعبیر بتانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، جب خواب دیکھا جاتا ہے تقریباً ہر شخص کو خواب آتے ہیں۔ ایک اور ایسی بھی آئی تھی مجھے یاد آ گئی کہ وہ اس وجہ سے پریشان تھے، کچھ لوگ تو اس وجہ سے پریشان ہیں نا کہ ہم خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں، ہمیں بتانے والا نہیں مل رہا، اب اس کی تعبیر اچھی ہے یا ہمارے حق میں خراب ہے تو پتہ تو چل جائے ہے کیا۔ اچھی ہے تو خوش ہو جائیں گے، اگر اچھی ہمارے حق میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کے کچھ اقدامات کریں گے، کچھ روحانی علاج بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن ایک کال ایسی آئی تھی مجھے خواب نہیں آتے ہیں، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لوگ پریشان ہیں، کچھ خواب دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو خواب نہیں دیکھ رہے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اب مدنی چینل کی تو کوشش ہوتی ہے، دعوت اسلامی کوشش ہوتی ہے کہ کافی سارے شعبہ جات بنائیں، یہ شعبہ بھی ہو، یہ شعبہ بھی ہو، یعنی امت مسلمہ کو جس چیز کی پریشانی ہے دعوت اسلامی وہ شعبہ پیش کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ شعبہ تو نہیں بن سکتا خوابوں کی تعبیر کا، لیکن ہم ایک سلسلہ لے کر آ گئے کیونکہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ خواب کی تعبیر یہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا، یہ کہ جس کے پاس علم ہوگا وہی خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ تو مدنی چینل کے اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں، لیکن ان سلسلوں میں دیگر مبلغین جو ہے خواب کی تعبیر نہیں بتاتے، تو یہ ایک سلسلہ ہم نے جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے کہ خوابوں کی تعبیر ہے۔ اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھے ہیں اس کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اسد بھائی تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہے، لیکن اسد بھائی ہیں کا اسد بھائی بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر ہیں اور ساؤتھ افریقہ میں موجود ہیں۔ اسد بھائی بھی انتظار میں ہوں گے کہ بھائی کال کیوں نہیں آ رہی ہے، میں ناظرین کی پریشانی دور کروں، اسلامی بھائیوں کی پریشانی دور کروں۔ تو اسد بھائی وہاں انتظار میں، مدنی چینل کے ناظرین یہاں انتظار میں، اور جب تک ہم مدنی پھول آپ کو دے رہے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رات کو سونے سے پہلے جو ہے اچھا اہتمام کیجیے۔ دیکھیں خواب تو آتے ہیں نا، اور ہم نے اسی سلسلے میں سنا ہے کہ خواب دیکھنے کا تعلق جو ہے روزمرہ کے معاملات میں ہوتا ہے۔ جی اسد بھائی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المدینہ کے اسٹوڈیو میں اسد بھائی، مدنی چینل کی اسکرین پر بذریعہ آواز آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اس وقت مدنی قافلے میں مدنی کاموں کے حوالے سے ساؤتھ افریقہ ڈربن سے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں، اور سلسلے میں ابھی آپ کی گفتگو الحمدللہ ابتدائی میں نے کچھ سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ وہ جو بات ہو رہی تھی کہ پرانے اور نئے خوابوں کے حوالے سے، جی کیا کہیں گے؟ تو ویسے تو
کوئی پرانا خواب بھی ہے اس کی بھی تعبیر پوچھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس حوالے سے کچھ معلومات عرض کرنا چاہوں گا کہ خواب کی تعبیر کتنے عرصے میں ظاہر ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک سوال لوگوں کو یہ بڑی پیاری بات ہو آپ نے سکتا ہے کہ ہوتا ہو کہ مثال آج اگر میں نے خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر اگر مجھے بتائی جاتی ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو یا جو بھی ہے، تو وہ کب ظاہر ہوگی. تو اس کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہے کہ وہ خواب کے جو رات کے آخری حصے میں دیکھے جاتے ہیں، یعنی فجر کے وقت کے قریب دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے. اور وہ خواب کے جو رات کے ابتدائی حصے میں دیکھے جاتے ہیں ان کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے. البتہ بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ خواب کی تعبیر 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے. تو خواب کی تعبیر میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ضروری نہیں کہ فوراً ہی اس کی تعبیر جو ہے وہ ظاہر ہو. اور سیدنا یوسف علیہ نبی جینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب دیکھا تھا اور اس کی جو تعبیر ظاہر ہوئی تھی وہ 20-25 سال کے بعد ظاہر ہوئی تھی، ایک بڑے طویل عرصے کے بعد ظاہر ہوئی تھی. تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ میکسیمم خواب کی جو تعبیر ہے وہ 20 یا 25 سال تک ظاہر ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوا کرتی. تو میں نے کہا کہ چلیں اس حوالے سے کچھ معلومات عرض کرتا چلوں. تو ماشاء اللہ عز و جل آپ نے اچھی معلومات ہمیں فراہم کی. جی کچھ کالز ہیں جو اسلام بھائیوں نے ریکارڈ کروائی ہیں، تو ہم باری باری لینا شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلا خواب کیا بیان ہو رہا ہے. جی میں نا خواب میں اکثر اونٹ دیکھتا ہوں لدے ہوئے، اور قبرستان میں گیا ہوا ہوں، اور یعنی کہ ہمارے محلے میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، اس کو دفنانے کے لیے جا رہے ہیں. قبرستان میں قبر بنا لی ہے، بعد میں انہوں نے کال کی کہ ہمارا مردہ جو ہے نا وہ زندہ ہو گیا، قبر تم رہنے دو، کسی اور کو محلے میں وہاں علاقے میں کسی پنڈ والے سے پوچھ لو، اگر ان کی کو فوتگی ہے تو اسے دفنا دو، ہمارا مردہ ٹھیک ہے. ارے کیسا خواب ہے، اور شاید خواب دیکھنے والے جو ہے وہ ڈر بھی گئے ہوں کہ اس قسم کا خواب کہ ایک تو خواب میں اونٹ دیکھا ہے انہوں نے، اونٹ کی تعبیر بتانی اسد بھائی، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی کا انتقال ہو گیا. یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں کہا کہ ہمارا مردہ ٹھیک ہے، ہمارا مردہ ٹھیک ہے. کیا بات ہے بھائی. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہو گئی، انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ ایک ہی خواب ہے یا دو الگ الگ ہیں. بہرحال میں الگ الگ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلا جو ہے اونٹ کو دیکھنا، لدا ہوا دیکھنا، یہ نفع کی علامت ہے. اگر یہ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور اونٹ پر انہوں نے سامان تجارت وغیرہ لگا ہوا دیکھا ہے تو انشاءاللہ ان کو نفع حاصل ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اونٹ کا دیکھنا سفر درپیش ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے کہ صاحب خواب جو ہے، خواب دیکھنے والا، اسے کوئی سفر درپیش ہوگا. کیونکہ اونٹ جو ہے وہ سفر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اکثر طور پر، اور بڑا معروف ہے. آج بھی لوگ اس کو سفر کے لیے، دیہاتی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر ریگستان کے علاقے میں جہاں پر عام گاڑیاں، عام جانور نہیں جا سکتے، اونٹ بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے. اچھا، جیسے کہ ادھر میں یہ بات بھی معلوم کرنا چاہوں گا اسد بھائی آپ سے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اونٹ جو ہے سواری کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. اب پہلے کے دور میں جو ہے وہ جہاز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، گاڑیاں کاریں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، تو یہ تعبیر میں شاید کار یا جہاز کا لفظ ہوگا بھی نہیں جن سے آپ بتا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے جہاز دیکھتا ہے یا کار میں جو ہے وہ سواری کرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بھی کیا اسی قسم کا آئے گا جس طرح اونٹ کے زمرے میں آیا؟ جی ایسا ہی ہوگا. یہ ایک اصول ہے کہ وہ چیز کہ جو زیادہ تر کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو خواب کی تعبیر کا تعلق اکثر اسی چیز کے ساتھ، اسی صفت کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اب وہ پرانی بھی ہو سکتی ہے، نئی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے ایک مثال دی ہے اونٹ اور گاڑیوں کے حوالے سے، تو ایسا بالکل ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے بیان کیا تو وہ ایک یعنی فضول خواب ہے، یعنی اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اس طرح کے خواب بے ربط سے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. بعض اوقات ہمارے تخیلات ہوتے ہیں، ہماری کوئی آبزرویشن ہوتی ہے، کوئی چیز ہم نے سوچی ہوتی ہے یا دیکھی ہوتی ہے، اور وہ خواب کی شکل میں ہمیں اس طرح سے نظر آ جاتی ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں. تو
یہ ان خواب کی اقسام میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. البتہ اگر کسی خاص شخص کو یہ جانتے ہیں جس کے بارے میں دیکھا ہے کہ وہ فوت ہو گیا تھا اور اس کے لیے قبر یہ کھود رہے تھے، تو اس کے لیے دعائیں خیر کریں، دعائیں عافیت کریں، باقی اس کی تعبیر کے حوالے سے پریشان ہونے کی حاجت نہیں. اب دوسری کال ہم شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا خواب ہم سے بیان کیا جا رہا ہے. جی دیجیے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں میرے ساتھ یعنی کہ بہت زیادہ خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں مجھے، حالانکہ میں نابینا ہوں، اس کے باوجود مجھے یعنی کہ میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے یا ایسے کوئی معاملات نظر آتے ہیں. برائے مہربانی اس کی تفصیل ارشاد فرما دیجیے. جی، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں اور یہ ہیں نابینا، کیا بتائیں گے حضرت بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اور اللہ آمین، اللہ آمین. نابینا جس کی آنکھیں چلی گئی ہوں اور اس پر وہ صبر کرے تو اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو البتہ ظاہر ہے کہ خواب کا تعلق جو ہے وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں ہوتا. ظاہری آنکھیں جب بند ہوتی ہیں اور بندہ سو جاتا ہے تو ہی خواب نظر آتا ہے، گویا کہ دل کی آنکھوں سے خواب دیکھا جاتا ہے. تو گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھنا، اسی طرح دیگر انہوں نے کہا کہ پریشان کن یہ خواب دیکھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ سونے سے پہلے یا متکبرو کا ایک وظیفہ ہے، یا متکبرو 21 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارا رہے گا. دوسرا، زیادہ غور و فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں انہی چیزوں میں الجھا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا بھی ہوتا ہے. تو زیادہ توجہ نہ کریں، انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا. البتہ چند اعمال ہیں، اگر ان کو کیا جائے تو بھی برے خوابوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے. مثال کے طور پر سونے سے پہلے وضو کر لیں، باوضو سوئیں. اسی طرح سورہ فرق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں. اسی طرح سے کھانے کے فوراً بعد نہ سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے چھٹکارا رہے گا. اچھا، یہ جو ہمارے اسلام بھائی نے جو اپنی کال ریکارڈ کروائی کہ مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، خصوصی اسلام بھائی ہیں، مجھے ایک آنکھوں سے نابینا جو پیدائشی نابینا سے ہو سکتا ہے جنہوں نے کال کی ہو یہ بعد میں ان کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ وغیرہ یا کوئی مرض میں مبتلا ہو گئے ہوں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلے گئی. مجھے ایک نابینا اسلام جو پیدائشی ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو خواب آتے ہیں نا، مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے بھی شاید ایک نئی بات ہو کہ ہمیں جو خواب آتے ہیں وہ خوابوں میں چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، ہمیں آوازیں سنائی دیتی ہیں. بولے ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو نظر کیا آئے گا. تو یہ جو پیدائشی نابینا ہے ان کے خوابوں میں آواز آتی ہے. میں نے آپ کی آواز سنی تھی، آپ کی آواز سنی تھی. تو خیر آپ کی تعبیر ہم نے بتانے کی کوشش کی اور ایک آپ کو روحانی علاج بھی دیا. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ سب کے لیے ہے، اگر آپ کو خواب میں ڈر جاتے ہیں یا مدنی منع یا مدنی منیا ڈر جاتے ہیں تو ان کو یہ سونے سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ یا متکبرو پڑھ کے سو جائیں، انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب ہم سے بیان کر رہے ہیں. جی کال دیجیے. محمد یاسین ہے، کوئی خواب کے حوالے سے بات کرنی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں خواب میں اکثر مجھے مزارات وغیرہ نظر آتے ہیں، پلیز اس کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ. خواب میں مزارات وغیرہ نظر آتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے، لیکن خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کیا آ رہی ہے. جی اسد بھائی. جی بالکل، یہ مبارک خواب ہوتا ہے. صاحب خواب جو ہے اس کی دلچسپی کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اولیاء کرام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت ہے. تو خواب میں مزار شریف کا دیکھنا مبارک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بزرگان دین کی برکات ملنے کا باعث ہوتا ہے، تو اچھا ہے. البتہ اگر کسی خاص مزار شریف کی زیارت کی ہو، خاص صاحب مزار سے بندے نے برکت حاصل کی ہو، ان کے پاس گیا ہے، ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا ان کی زیارت کی ہے، تو انشاءاللہ ان کی خاص برکتیں اس کو نصیب ہوں گی. تو چاہیے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں جو نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی جو ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، وہ اولیاء کرام کا فیضان حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو انشاءاللہ جس طرح یہ خوابوں میں مزارات اولیاء کی زیارت کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو جاگتے ہوئے بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہم آمین، اللہم آمین.
ماشاء اللہ عز و جل جی، بہت ہی مبارک خواب ہے کہ آپ خواب کے ذریعے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. تو کیا ہی پیاری بات ہو کہ خواب میں آپ کبھی مکہ شریف میں جائیں، کبھی مدینہ شریف چلے جائیں، کبھی بغداد شریف چلے جائیں، وہاں کے مزارات ہیں، ان کے مزارات پہ آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا خواب ہے. اب مزید دیکھتے ہیں ہمارے اسلام میں ہم سے کیا اپنا خواب ریکارڈ کروایا ہے، کیا بیان کر رہے ہیں. میری دادی کا انتقال 15 جنوری کو ہوا تھا اور میری بڑی بہن کو وہ خواب میں 2 یا 3 مرتبہ آئی اور اس حالت میں آئی کہ وہ زندہ ہے اور پھر کچھ کہتی ہے اور ان کی روح نکل جاتی ہے. اچھا جی، یہ ہے کہ دادی کا انتقال ہو چکا ہے لیکن خواب میں آئی ہیں اور اس طرح آئی ہیں کہ زندہ ہیں اور وہ کچھ کہتی ہیں گھر والوں کو، پھر جو انتقال ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے اسد بھائی، کیا بنے گی تعبیر اس کی؟ ہاں، یہ تو ایک حقیقی چیز ہے جو انہوں نے خواب کی شکل میں دیکھی کہ پہلے وہ حیات تھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، کیونکہ جنوری میں انتقال ہوا، ابھی جو اپریل ہے تو مئی ہے، تو زیادہ مہینے نہیں گزرے تو بعض اوقات رشتہ داروں کو وہ جو فوت شدہ ہوتا ہے وہ نظر آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہیں چاہیے کہ ایصال ثواب کریں. بس کیا ایک عمومی خواب ہے جو اس طرح کا نظر آ جاتا ہے اور اس کی کوئی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی. اچھا جی، چلیں جی، آپ کی تعبیر ہم نے بتانے کی کوشش کی. مزید ہم کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا خواب ہے. میرا نام سوی اطہر محمد یوسف رضا عطاری ہے. میرا خواب کی تعبیر میں اسد بھائی سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام بھائی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے رہا ہے تو اس بارے میں تھوڑا خواب کی تعبیر بتائیے، تھوڑی رہنمائی فرمائیے. جزاکم اللہ خیر. جی اسد بھائی، اور اگر یہ خواب اگر ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کچھ مدنی پھول بھی دے دیں کہ اس قسم کا خواب دیکھنا، اور یہ ہے تو خطرناک. اب پتہ نہیں ان کی زوجہ جو ہے وہ زندہ ہیں کہ انتقال کر چکی ہیں، لیکن خواب جو ہے انہوں نے اس قسم کا دیکھا کہ خواب میں جو ہے وہ طلاق کا لفظ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں. کیا بنے گی تعبیر؟ ہاں دیکھیں، خواب میں طلاق دینے سے طلاق تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور اب ظاہر ہے کہ یہ تو مدنی چینل پر کال آن ایئر ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں تو ان تک ہو سکتا ہے بات بھی پہنچ جائے، لیکن ضروری نہیں کہ تشویش ہی کا باعث ہو. تو ایک عمل ہے جو خواب کے اندر انہوں نے کیا ہے، دیکھا ہے، لیکن اس کی کوئی یوں حقیقت نہیں ہوتی، تو پریشان بھی ہونے کی حاجت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ غور کر لیا جائے کہ ان کے گھر کے معاملات کیسے ہیں. اگر تو کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت ہے یا کوئی ایسی صورت ہے کہ شکرنجی کا سلسلہ ہے اور وہ ایک لمبے عرصے سے جاری ہی ہے، تو اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے اور معاملات جو وہ اچھے انداز پر چلتے رہیں. البتہ اس طرح کے خواب سے حقیقی طور پر طلاق ہونا یا طلاق وہ دیں گے یہ کوئی لازم نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی پریشان ہونے کی حاجت ہے. واہ جی واہ، کتنے اچھے انداز سے آپ نے جو ہے یہ ہمیں مدنی پھول دیے. ورنہ اس قسم کا جو ہے وہ خواب اگر کسی کے سامنے بیان کرو تو کافی سارے شک و شبہات میں جو ہے ملوث کر دیتا ہے. میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ ہم جب مدینہ شریف میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، تو ایک صاحب تھے وہ جو آ کے بہت رو رہے تھے، بوڑھے سے تھے. میں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو بول رہے ہیں میں بہت پریشان ہوں. میں کیا ہوا؟ تو بول رہے ہیں کسی نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے بچوں کی امی بھی آئی ہوئی ہیں ساتھ، تو ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ ہم عمرہ کر کے آئے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد ہم نے کعبہ شریف کا ایک اور چکر لگانا تھا، وہ چکر ہم نے نہیں لگایا تو ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ یہ آپ کے نکاح سے جو ہے باہر ہو رہی ہیں. تو اب یہ کہ آپ ایک چکر لگائیں گے تو یہ نکاح کے اندر ہوگا. اب دونوں بیٹھے بیچارے رو رہے ہیں. اب اس قسم کی باتیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے جو ان کا مسئلہ حل کیا اور خواب کی تعبیر بھی بتائی. جزاک اللہ خیر. آپ دیکھتے ہیں خواب کا معاملہ ہو یا جاگتے ہوئے ہو، جی ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں. کیا بات ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ان کو مزید تشویش میں ہم مبتلا کریں. تو بعضوں کی بیچاروں کی طبیعت ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی بات کر کے یا حیرت میں ڈال کر پتہ نہیں انہیں کیا وہ حاصل ہوتا ہوگا. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی بات کہیں، ایسا کام کریں، ایسا تعلق رکھیں کہ جس سے ہمارے اسلامی بھائی کو، اسلامی بہن کو راحت پہنچے، نہ کہ اس کی تشویش میں اضافہ ہو. اسی طرح کا ایک گزشتہ سال کسی نے واقعہ بتایا تھا بیرون ملک کا کہ وہ کوئی خواب دیکھا تھا، انہوں نے کھوپڑیاں جانور کی سری لاتے ہیں لے جاتے ہیں، اس طرح کا کچھ تھا. تو کسی کے سامنے بیان کیا ہوگا تو
سن کر انہوں نے کہا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ کا انتقال ہو جائے گا. اچھا اب وہ 7 دن تو گزر گئے الحمدللہ, وہ آخری اطلاع تک زندہ ہی تھی. اچھا ٹھیک. تو لیکن 7 دن کے اندر اندر وہ ہاسپٹل پہنچ گئی تھی. 2 سے 3 دن میں ایڈمٹ ہو گئی, اور اتنا انہوں نے ذہن پر اس کو سوار کر لیا کہ بس اب 7 دن میں تو میرا انتقال ہو جائے گا. تو وہ اتنی زیادہ تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی. تو اب ایک غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان کو یہاں تک پہنچا دیا جا سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسی بات نہ کریں کہ جس سے سامنے والا تشویش میں مبتلا ہو. اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, آپ ادھر ادھر نہ جائیے. آپ نے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, میں عرض بھی کروں گا کہ دارالفتاء کے نمبر چلا دیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنا موبائل چیک کریں جی, کہاں کے آپ کے پاس نمبر ہے جی. اسپتال کے نمبر ہیں, تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے قریبی اسٹیشن ہو, پولیس اسٹیشن کے بھی نمبر ہیں, ریلوے, شاید ان سے آپ کا واسطہ نہیں پڑے, ساری زندگی شاید آپ کا واسطہ نہیں پڑے, لیکن نمبر رکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کا نمبر ہے, ہو سکتا ہے واسطہ پڑ جائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, کسی عالم صاحب کا بھی نمبر ہے, کسی دارالفتاء اہل سنت کا بھی نمبر ہے. خوابوں کی تعبیر جو سلسلہ بیان کیا جاتا ہے, اور خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے آپ یہاں کال کر سکتے ہیں. تو ہمارا سلسلہ تقریباً روز ہی آتا ہے دارالفتاء اہل سنت, تو اس میں آپ اپنا مسائل جو ہے عرض کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو جواب دیں گے. کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں, آپ نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے, کسی عالم صاحب سے پوچھنا ہے, پھر وہ جو جواب آئے اس پر عمل کرنا ہے. جی ہم مزید جو ہے اپنے کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اسلام میں اپنا کیا خواب ہم سے بیان کر رہے ہیں. خواب میں ایکسیڈنٹ اکثر دکھتا ہے, میں ڈرائیور ہوں اور ایکسیڈنٹ زیادہ دکھتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی پلٹ گئی, کبھی گاڑی ٹھک گئی ہے. اچھا جی, گاڑی جو چلا رہے تھے, گاڑی ٹوٹ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اس قسم کے ان کو خواب نظر آتے ہیں, تو کیا کہیں گے اسد بھائی؟ صدقہ کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر اگر اس طرح کا خواب دیکھیں تو ضرور صدقہ کرنا چاہیے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایکسیڈنٹ بہت ہی آزمائش والا ایک کام ہوتا ہے, اور نہ جانے بیچارے کتنے ہی روزانہ ایکسیڈنٹس کی نظر ہو جاتے ہوں گے لوگ. تو انہیں چاہیے کہ صدقہ کریں, اور خاص طور پر جب بھی ڈرائیو کرنے جائیں اس سے پہلے اگر کر دیں جو بھی حیثیت ہو اس کے مطابق, تو انشاءاللہ بہت زیادہ یہ مفید ثابت ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ڈرائیونگ کرنے کے دوران جو بھی اصول ہوتے ہیں, جو بھی ضابطے ہوتے ہیں, ان کا یہ خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اور اگر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے لیکن آپ نے اپنے تمام ضابطوں کو پورا کیا ہوا ہو تو بہت زیادہ حفاظت کا چانس ہوتا ہے. ابھی تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے ہی یہاں پر ساؤتھ افریقہ میں ایک اسلام بھائی کے ایکسیڈنٹ ہوا. اچھا. اس میں 3-4 افراد تھے. تو جس طرح کا وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس طرح کے ایکسیڈنٹ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا, یعنی بندہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے, بہت شدید زخمی بھی ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ گاڑی بیلٹ یوز کر رہے تھے, اسی طرح وہ ایئر باکس ہوتا ہے, وہ جو بلون ہوتا ہے وہ بھی اس کے درست تھے, تو بہت حد تک ان کی بچت ہو گئی. تو اپنی مینٹیننس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور جو بھی اس کے اصول و ضوابط ہیں اس پر بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ حفاظت کا سامان رہے گا. دعا کی کثرت کریں, دعا خاص طور پہ جو سواری کی دعا ہے, جب چلیں تو سواری کی دعا پڑھ لینا چاہیے. گاڑیوں کے اندر ہمارے یہاں لگا ہوا تو ہوتا ہے, رواج ہے, بڑی خوبصورت جو ہے وہ ڈسک پر خوبصورت چیزوں پر دعا لکھ کر سامنے ڈرائیور کے ساتھ میں لٹک رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کا بھی تجربہ ہوگا باپو, وہ لٹک ہی رہی ہوتی ہے, پڑھنے والے جو ہے وہ کم نظر آتے ہیں, جھوم رہی ہوتی ہے. تو وہ دعا اسی لیے جو ہے وہ لٹکائی جاتی ہوگی, یا اس کے بنانے کا مقصد ہوگا کہ وہ ریمائنڈر ہو, یاد دہانی ہو. تو بہرحال عادت ہو تو انشاءاللہ عز و جل دعا پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت بھی فرمائے گا. اچھا, جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ عادت ہو, اچھا جو کام عادت میں آ جائے گا وہ آسان ہو جائے گا. اب جس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کمپنی کی گاڑی چلاتے ہیں, تو ان کو یہ اجارہ کرتے ہیں, وہ ان کے اجارے میں شامل ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پر پہنچیں گے تو آپ نے جو ہے ریڈنگ چیک کرنی ہے کہ کتنے کلومیٹر گاڑی چلی ہے. تو وہ اپنے جو برابر میں سیٹ پہ جو اسلامی بھائی ساتھ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, گفتگو کو بند کر لیتے ہیں, آپ اپنی ریڈنگ جو ہے چیک کرتے ہیں, تاکہ مجھے بتانا ہے, کیونکہ میرا جو روزی کا معاملہ ہے, جو میرا اجارے کا معاملہ ہے, وہ اچھے انداز سے چلتا رہے. اگر میں نہیں لکھوں گا تو مجھے بھی نقصان ہوگا, کمپنی کو بھی نقصان ہوگا. تو ایک اچھے انداز سے وہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی وہ سارے کام پورے کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے بھی ہے, اور یہ ہے کہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور میں آپ کو ایک مشورہ اور دوں گا کہ آپ اپنی گاڑی میں نقشے نالے پاک
یہ بھی سجائیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی، اچھے اچھے خواب بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ مزید دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی اپنا کیا خواب جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ایک دوست، انہوں نے میرے بارے میں خواب دیکھا ہے کہ بہت بلندی سے نیچے گرا ہوں اور ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ گئے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اے اسد بھائی، یہ دیکھیں خواب آ گیا ایسا کہ دوست نے خواب دیکھا، ان کو بتایا اور وہ بتانے والا تو چلا گیا۔ اب وہ تعبیر نہیں معلوم کر رہے ہیں کہ حضرت میں نے اپنے دوست کے لیے ایسا خواب دیکھا، اب دوست کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اب دوست جو ہے وہ کال ریکارڈ کرواتے پھر رہے ہیں یا کسی اور سے ہی معلومات کر رہے ہوں گے کہ میرے حق میں اس کی تعبیر کیا بنے گی، کیا بتائیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ بلندی سے گرنا یہ مراد کے پورا نہ ہونے کی، تمنا میں رکاوٹ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو انہیں چاہیے کہ دعا کی کثرت کریں، اور اگر کوئی خاص ہدف ہے ان کے ذہن میں، اچھا کون جو ہے وہ توبہ کرے، کس کے حق میں ہے یہ تو انہوں نے اپنے دوست کا خواب بیان کیا نا، اگر آپ لیکن یہ جس کے بارے میں دیکھا نا، انہیں دوست اگر اپنے بارے میں دیکھتے تو ان کے بارے میں ہوتی تعبیر، انہوں نے ان کے بارے میں دیکھا تو تعبیر بھی ان کے بارے میں ہوگی۔ تو انہیں چاہیے کہ دعا کی کثرت کرے، اور کوئی خاص تمنا ہے، کوئی خاص نیت ہے، ارادہ ہے، تو اس کے بارے میں بالخصوص جو ہے وہ دعا کریں، صدقہ بھی کریں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاص مراد ہے تو اس کا خاص وظیفہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ مراد بچے کی ہے تو حصول اولاد کے لیے وظیفہ ہوگا، اگر کوئی مراد تمنا ہے کہ بھی رزق میں وسعت ہو جائے تو رزق میں وسعت کا الگ وظیفہ ہے۔ اسی طرح کوئی بیماری ہے اس سے بچنا چاہ رہے ہیں تو اس کا الگ ہے۔ تو تعویذات عطاریہ کے واسطے سے رابطہ بھی کر لیں، اور اپنی کوئی خاص مراد یا تمنا ہے تو اس کے بارے میں چاہیں تو تعویذ اور وظائف بھی حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں تو ہمارا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادعونی استجب لکم۔ اور دعا کی قبولیت کی جو 3 صورتیں ہیں انہیں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ یا تو وہ مراد ہی پوری ہو جائے گی، جو تمنا تھی دنیا میں وہ مل جائے گی، یا پھر اس کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا، محفوظ فرما دے گا۔ اور جو تیسری صورت ہے کہ کل بروز قیامت کے لیے اس دعا کا ثواب اور جو اس کا اجر ہے وہ جمع کر دیا جائے گا۔ اور روایتوں میں جو بیان کیا گیا کہ بندہ جب یہ دیکھے گا قیامت کے روز تو تمنا کرے گا کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آج مجھے اس کا اجر دیا جاتا کہ اس کا اجر جو ہے وہ اتنا کثرت کے ساتھ اور بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ تینوں چیزیں پیش نظر ہوں گی تو مزید برکتیں نصیب ہوں گی۔ اچھا اسد بھائی، ذرا یہ بھی اس پر ذرا آپ مدنی پھول دیجئے کہ میں نے خواب دیکھا کسی کے بارے میں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اب میں اس کو بتاؤں یا خواب کی تعبیر کسی سے معلوم کر لوں اور پھر اس کو جو ہے خواب کی تعبیر عرض کرنے کا اس کو پوری چیزیں بتاؤں کہ یہ خواب دیکھا تھا، اوپر سے گر گیا، یا آپ کا انتقال ہو گیا، اسی قسم کے بہت سارے معاملات ہوئے، اب میں تعبیر کر کے اس کو بتاؤں آپ کچھ صدقہ کر دیں یا میں اس کے لیے دعا کروں، اس طرح انداز سے بتانا درست ہے؟ یہ کیا کوئی اچھا سا مدنی مشورہ دیجیے اس بارے میں۔ دیکھیے، اگر کوئی اس طرح کا خواب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو بتائیں گے تو وہ پریشان ہوگا، ٹھیک ہے، تو نہیں بتانا چاہیے، جیسے کہ یہ خواب تھا، اور اگر آپ کو تعبیر بتائی گئی تو آپ اس کے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کے صدقے میں آسانی عطا فرماتا ہے، تو آپ دعا کر دیں۔ اب اس کو بتانے سے ظاہر ہے کہ خواب جو تھا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی مقدر کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اگر اس کو بتائیں گے تو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی اچھا خواب ہے، کسی کو دیکھا کہ وہ مدینہ پاک میں حاضر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک کی گلیوں میں ہے، سبحان اللہ، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جو ہے وہ برکتیں حاصل کر رہا ہے، کوئی بھی اس طرح کا ہو تو وہ ضرور بتانا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی دلجوئی بھی ہوگی، خوشی بھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مدینہ تو بس ایسا ہو کہ ہماری زبان سے، ہمارے چہرے سے لوگ جو ہے وہ خوشیاں ہی سنیں، ہماری زبان سے کسی سے بات ہو تو حضرت یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، تو اسلام میں زیادہ اچھے لگتے ہیں، وہ
ہر دل عزیز بن جاتے ہیں کہ جب بھی بات کرتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں, سامنے والے کی پریشانی جو ہوتی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں, نہ کہ وہ ہنستا مسکراتا آ رہا ہے اس کو اور مزید ٹینشن دے دی, اس کی جو ہنسی تھی وہ رک گئی اور پریشانی میں چلا گیا. ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے, ان کا انداز زندگی, انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دور سے آ رہا ہو تو ان چاروں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے کہے کہ دیکھو پھر آ گیا, پھر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ ہم تک پہنچے گی. تو ایسا نہ ہو. امیر علیہ سنت کا ایک بڑا ہی پیارا جملہ ہے جی, آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی ذریعے سے میں اسلامی بھائیوں کے دلوں میں اتر جاؤں, جو بھی راستہ مجھے ملتا ہے میں اس راستے کے ذریعے دلوں میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں. تو الحمدللہ آپ نتیجہ دیکھیں کہ آج کروڑوں لوگ امیر علیہ سنت سے محبت کرتے ہیں, آپ کا قرب چاہتے ہیں, اور پریکٹیکل بھی ہے کہ امیر علیہ سنت کی صحبت, آپ کی برکت, آپ کی گفتگو, آپ کا عمل, آپ کا رد عمل, آپ کا جو بھی ایک انداز ہے وہ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا ہوتا ہے. اگرچہ سامنے والا کوئی غلطی کر کے آیا, کوئی نقصان کر کے آیا, کوئی بھی اس طرح کا کام جو ناپسندیدہ ہے کر کے آیا, لیکن اس کو اگر سمجھانا بھی ہے تو اتنے خوبصورت اور میٹھے انداز پر کہ اصلاح بھی ہو جائے اور اس کا دل بھی نہ ٹوٹے. اصلاح کی طرف تو اسد بھائی بعد میں آتے ہیں کہ پہلے تو اس کی تعریف وغیرہ ہوتی ہے, اس کو میٹھے میٹھے جملے, میٹھے میٹھے لقمے کھلائے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے اس کی اصلاح اتنے پیارے انداز سے ہوتی ہے. وہ امیر علیہ سنت کے سلام میں, آپ کی دعاؤں میں اور آپ کے مدنی پھولوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے. جب اس کی جو اصلاح کی جاتی ہے نا تو بولتے ہیں اور کیجئے اور بتائیے, اس وقت یوں ماحول بنتا ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس خوبصورت اللہم آمین, امیر علیہ سنت کے عمل پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا باپو, میں اجازت چاہوں گا, آپ مدنی چینل کے ناظرین کو چاہیں تو کچھ مدنی گلدستے, مدنی پھول ارشاد فرمائیں. چلیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مدنی سفر کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, آپ کو خوب خوب خوشیاں عطا فرمائے, نعمت عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین, اسد بھائی تو ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے اسد بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مدنی چینل کے ناظرین, اب رہ گئے آپ اور ہم, اور سلسلہ خوابوں کی تعبیر. اسد بھائی رخصت ہو چکے ہیں, اب خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ جی میں تو نہیں بتا سکتا, لیکن یوں ہوا تھا اسد بھائی کے ساتھ, کچھ جگہوں پر جانا ہوا تو پھر یہ پایا کہ یہ چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں, یہ چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں. اب جس طرح کے اونٹ آپ نے دیکھا تو ہم نے اونٹ سے متعلق ایک مدنی گلدستہ بنایا تھا. تو جس طرح خواب میں کسی نے قبرستان دیکھا تو قبرستان سے متعلق ہم نے ایک مدنی گلدستہ بنایا تھا. کچھ پرندوں سے متعلق بنایا تھا, کچھ ہوا سے متعلق بنایا تھا, کچھ بادلوں سے متعلق بنایا تھا, کچھ بارش سے متعلق بنایا تھا. تو یہ سارے مدنی گلدستے آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جو ہے بآسانی مل سکتے ہیں. آپ نے خواب میں جو بھی دکھایا ہے تو اس کی جو مختلف صورتیں ہیں کہ اچھا اگر یہاں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی, پانی کے اندر دیکھا ہے, پانی کے اوپر دیکھا ہے, پانی کے اندر تیر رہے ہیں. تو اس قسم کے ہم نے مدنی گلدستے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں جو کہ بادل سے متعلق ہے. اب جس کے خواب میں بادل نظر آئیں وہ تو بالکل متوجہ ہو کے بیٹھ جائے اور یہ مدنی گلدستہ دیکھے, اور جس کے خواب میں بادل نظر نہیں آئے تو بھائی دیکھ لیں مدنی گلدستہ. ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو بادل نظر آ جائیں, آپ پریشان ہو رہے ہیں, وہ مدنی گلدستہ دیکھ لیتا تو آج مجھے اپنی تعبیر معلوم ہوتی. تو خیر, ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک مدنی گلدستہ جو کہ بادلوں سے متعلق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بادل گھرے ہوئے ہیں, بارش برس رہی ہے, بادل گھرے ہوئے ہیں, بارش برس رہی ہے, لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ. مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو بادل کے بارے میں کہ اگر بادل خواب میں نظر آئیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی. جی اسد بھائی. بادل کو خواب میں دیکھنا, عمومی جو اس کی نارمل حالت میں جو عمومی طور پر بادل ہوتے ہیں تو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے. اس کی تعبیر علم سے بھی کی جاتی ہے, دین سے بھی کی جاتی ہے کہ جو شخص بادل کو دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو دین میں سبقت نصیب ہوگی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی نعمت کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے. اور بادل جو ہے وہ چونکہ پانی اور بارش بادل سے ہی متعلق ہوتی ہے تو اس کی تعبیرات جو ہے وہ بڑی اچھی کی جاتی ہیں. جی اسد بھائی ذرا ملاحظہ فرمائیے. جی یہ بادل نظر آ رہے ہیں, کچھ کالے بادل بھی ہے نا, بجلی کی بھی آواز آ رہی ہے, گرجدار, جو مثال بھی دی جاتی ہے نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. جی جی. اب اسی قسم کا منظر خواب میں نظر آئے کہ کالے بادل ہیں, گرجدار ہیں, کچھ خوف آ رہا ہے, تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں, نارملی جیسے کہ بادل کی تعبیر اچھی ہوتی ہے, لیکن اگر اس کے اندر سیاہی ہے, خوفناک ہیں بادل, گرج چمک کے ساتھ کڑک ہے, اس کے اندر آوازیں پیدا ہو رہی ہیں, اس طرح کا اگر کوئی شخص خواب دیکھے
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس علاقے والوں کے لیے آزمائش کی علامت ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص یہ دیکھے اسے چاہیے کہ خود اور جتنے لوگ ہو سکے مل کر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوں. اچھا کچھ ایسی بھی چیزیں نظر آتی ہیں خواب میں کہ وہ ممکن نہیں ہے، لیکن خواب تو خواب ہے نا. کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اڑ رہے ہیں مزے سے، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں. اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب میں کہ بادل تو اوپر ہی ہوتا ہے آسمان پہ، لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھے خواب میں کہ اس کے گھر کے اندر بادل ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی بابو، چونکہ ہم باب المدینہ میں رہتے ہیں تو اس لیے یہاں پر عموماً ایسا نہیں ہوتا، ورنہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پہاڑی علاقوں میں جیسے مری وغیرہ، پاکستان کے علاقوں کی بات کریں، کشمیر وغیرہ، تو جو بلند علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پر راہ چلتے بھی بادل ٹکرا جاتے ہیں. تو ایسا پوسیبل ہے، گھروں میں بھی آ جاتے ہیں بالکل، لیکن وہ تکلیف دہ نہیں ہوتا، خوشگوار حادثہ کہہ سکتے ہیں، بڑا اچھا کرتا ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو. تو بہرحال یہ کہ اگر خواب کے اندر دیکھا کہ گھر میں بادل آ گیا تو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے. اگر وہ شخص کافر ہے یعنی غیر مسلم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. چلیں جی، اس کی تعبیر تو بڑی پیاری ہے کہ اگر بادل اچھا مسلم کے گھر میں نظر آئے، مسلمان ہے، تو وہ برکت کی علامت ہوگا، نعمت کی علامت ہوگا. سر بادل یعنی گھر میں نظر آئے تو دونوں صورتیں، ہر صورت میں اس کی تعبیر اچھی ہی بن رہی ہے ماشاءاللہ. سر جیسے اگر کوئی شخص جو ہے بادل پہ بیٹھا ہوا نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی اس کی بھی تعبیر اچھی ہے. کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ بادل کے اوپر سوار ہے اور خواب کے اندر جو اس طرح کے مناظر نظر آ جاتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اگر کنوارا ہے تو نکاح کرے گا. اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کی سعادت عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ تو بتا دیا کہ بھائی کنوارا ہے تو نکاح کر لے گا، لیکن اگر کوئی شادی شدہ دیکھتا ہے کہ وہ بادل پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو حج کی تعبیر ہے. اچھا اس کے لیے حج کی تعبیر ہے ماشاءاللہ. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں بادل کی تو یہ بادل جو ہے وہ ایک دھواں ہے نا، اور بس اوقات یہ ہے کہ منہ سے بھی دھواں نکل رہا ہوتا ہے جب سخت سردی ہوتی ہے. اچھا یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ بادل کو کھا رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا لیکن خواب کی بات ہے، خواب میں سب کچھ ہو سکتا ہے، اب وہ خواب میں جو ہے بادل کو کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ اس کی دو تعبیریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو دیکھے کہ بادل کو کھاتا ہے تو کسی کے حلال مال میں سے حصہ اس کو ملے گا، یعنی کسی کے حلال مال میں سے حصہ پائے گا، تو اچھی تعبیر ہوئی. یا پھر اس کی ایک اور تعبیر جو ہے وہ حکمت اور دانائی سے بھی کی گئی ہے کہ کوئی شخص بادل کو کھا لیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ صحبت اختیار کرے گا اور حکمت اور دانائی حاصل کرے گا. چلیں جی، اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی کہ بادل کھانے کی تعبیر یہ ہے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بادل دیکھے ہوں گے، جیسے کہ اسد بھائی آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ بادل ہے نا اور برس رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اور جب بارش ہو تو بارش کے وقت کا درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، تو جس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک ایک قدرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا. اب ایک بادل یہ ہے کہ جو برس رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے، لیکن ایک بادل وہ ہوتا ہے کہ جو برستا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف بادل ہے وہ برس نہیں رہا. اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ایسا بادل کہ جو برس نہیں رہا تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ بادل تو ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے، یعنی اس میں برسنے کی قوت طاقت نہیں پاتا، تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے. اگر وہ کوئی بادشاہ ہے، صاحب منصب شخص ہے جس کی رعایا ہے تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا. اگر وہ شخص عالم ہے اور خواب میں یہ دیکھے تو اپنے علم میں بخل کرتا ہے، اور اگر تاجر ہے تو جو مال وہ بیچتا ہے اس کے اندر وہ ڈنڈی مارتا ہے، یعنی درست طور پر وہ سودا نہیں کرتا. تو یہ اچھی نہیں ہے مجموعی طور پر. اب ہر شخص کے پیشے اور اس کے مطابق اس کی تعبیریں بیان کی گئی. تو جی اگر بغیر بارش کا آپ کو نظر آ رہا ہے بادل تو اپنے معاملات پر غور فرمائیں. اچھا جی، ہم یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ایک گھر میں آ گیا بادل، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر بھی کہ ایک بادل ہے اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہے. اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ خواب میں کہ بادل اوپر سے نیچے زمین پر آ جاتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے. جس علاقے میں اس نے خواب دیکھا اور جس علاقے کے اندر وہ بادل زمین پر آتا ہوا نظر آیا تو اگر اس علاقے والے قحط سالی میں مبتلا تھے، ان کے رزق میں تنگی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فراخی عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی اور وہاں پر وبائی مرض تھا یا کوئی اور اس طرح کا مجموعی اجتماعی کوئی مسئلہ تھا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ان کا وہ جو مسئلہ تھا وہ حل ہو جائے گا. یعنی بادل زمین پر آئے تو اس کی تعبیر اچھی ہے. اچھا ہم نے گزشتہ جو سلسلے کیے اس میں
اکثر جو اڑنے والے خواب آتے ہیں، جی کہ میں اڑ رہا تھا، ایک خواب آیا تھا اس قسم کا کہ مڑتے اڑتے تھاروں میں پھنس گیا، ایسے مان لیجیے. اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اڑتا ہوا، جی اب اڑ رہے ہیں. اب جیسے گزشتہ سلسلے میں خواب بھی آیا تھا کہ اسلام بتا رہے تھے میں اڑ رہا ہوں، اڑتے اڑتے جو ہے تاروں میں پھنس گیا. ٹھیک ہے، خواب ہے بھائی، ہو سکتا ہے کچھ بھی، لیکن ہم یہ بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی اڑتا رہے تار بھی نہیں آیا، اڑتا رہے اور وہ بادلوں میں پہنچ جائے، تو بادلوں سے بھی آگے نکل گیا، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، اس کی تعبیر جو ہے وہ موت سے کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے اڑا کہ وہ بادلوں میں گم ہو گیا، آسمان کی جانب چلا گیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اس کی موت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے. جی اگر آپ خواب میں اڑ رہے ہیں تو بس اتنا نہ اڑیے کہ بادلوں میں چلے جائیں، کیونکہ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، لیکن خواب پر ہمارا اختیار تو ہے نہیں، موت پر بھی اختیار نہیں ہے. موت پر بھی اختیار نہیں ہے، وجہ فرمایا آپ نے. تو بہرحال تیاری کرنی چاہیے مزید، اس کو تنبیہ سمجھے اپنے لیے کہ مثال یہ دیکھا تو اب کیا کرے. اب ظاہر ہے موت کو تو نہیں دور کیا جا سکتا، جو وقت ہے وہ آنی ہے، تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. ٹھیک ہے جی سعد بھائی، ملاحظہ فرمائیے. دیکھیں یہ ابھی دھوپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سورج آب و تاب کے ساتھ جو ہے موجود ہے. اب یہ بادل آ رہے ہیں، اب روشنی جو ہے کم ہونا شروع ہو رہی ہے، اب یہ بادلوں میں سورج جو ہے چھپ گیا. جی اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ خواب میں کہ سورج جو ہے بادلوں میں جا کے چھپ گیا، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، سورج کی تعبیر جو ہے وہ چونکہ بادشاہ سے کی جاتی ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس علاقے کے بادشاہ یا تو بیمار ہوگا یا پھر وہ مغلوب ہوگا. یعنی اگر جنگ و جدال کا سلسلہ ہے تو اس علاقے کا جو بڑا ہے، امیر ہے، وہ نقصان اٹھائے گا اور اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی، یا پھر وہ بیمار ہوگا. اب بادشاہ وغیرہ تو ہے نہیں، اب کون بیمار ہوگا؟ ہاں، تو اب جو بھی بڑا ہے، امیر ہے اس علاقے کا، جو بھی پریزیڈنٹ کہیں یا وائس پریزیڈنٹ کہیں، جو بھی کہیں، تو کوئی بھی ایسا شخص کہ جو ان علاقے والوں کا امیر ہے، بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کی تعبیر اس سے کی جائے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو بادل کے بارے میں بتانے کی کوشش کی کہ بادل خواب میں نظر آئے، بادل زمین پر آ جائے، بادل گھر میں آ جائے، بادل کھا رہا ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی. تو اللہ عز و جل ہمارے اس مدنی گلدستے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمایا بادل سے متعلق. اب یہ ہے کہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو بس مدنی گلدستہ بھی ختم اور اسی طرح سلسلے کا وقت بھی ختم. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ چاہتے ہیں، اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے.